اچھا ہمارے یہاں صحیح بات ہے, یہ کہہ رہا ہے اسکول کا انوائرمنٹ, ٹیچرز اگر کوآپریٹو نہیں ہوں گی, انکریجنگ نہیں دیکھیں میں نے ٹیچرز کا میرے نہیں خیال کوئی اتنا رول ہے نہیں, لیکن اگر دیکھو نا ابھی کلاس میں اگر ایک بچہ ہے, فار ایگزامپل میں اور آپ ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں, اب ٹیچر جو ہے میرے اندر اگر ایک ٹیلنٹ ہے یا میرے اندر کسی چیز کی کمی ہے, تو بجائے اس کے کہ مجھے انکریج کرے کہ میں بہتری کی طرف جاؤں, اب مجھے ڈسکریج کر رہا ہے کہ تمہیں یہ نہیں آتا, تمہیں یہ. انرجیٹک مارننگ ٹو یو. انرجیٹک اس لیے کہہ رہی ہوں بھائی کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں عبداللہ بھی موجود ہیں جو انرجی سے بھرپور ینگسٹر ہیں, ان سے ہم ان کی گولز اینڈ ایمبیشنز کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کیونکہ بہت پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہے. اچھا یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گی کہ لیڈرشپ کوالٹیز کی ہمیشہ یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ ہیں کیا کوالٹیز, کیا کیا چیزیں ہونا ایک بچے کے اندر ضروری ہیں. لیکن اس وقت ایک اور بڑی اسپیشل اور بڑی کوئی خوبصورت اور پیاری اسٹوڈیوز میں گیسٹ موجود ہیں, اینڈ اٹس این آنر فار می کہ میں ان کا انٹرویو لوں گی. بڑی ان کی اچیومنٹس ہیں ماشاءاللہ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سائمہ یوسف. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے سائمہ؟ اللہ کا شکر. یو آر لوکنگ ویری پریٹی ماشاءاللہ سے, اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان. تھوڑا سا آپ کو یہ میں بتا دوں کہ سائمہ جو ہے شی از پارشلی بلائنڈ, اور پارشلی بلائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ سائمہ مجھے بتا رہی تھی کہ سینٹر ویژن سائمہ آپ نہیں دیکھ سکتی. ہاں جی, سینٹر ویژن میری ڈیزیز ہے اسٹارگارڈ ڈسٹرافی. ٹھیک ہے, بیسیکلی اس سے جینیٹک ڈیزیز, اور اس میں آپ کا سینٹر ویژن جو ہے وہ بلرڈ ہو جاتا ہے, سائڈ ویژن ریمین رہتا ہے. ٹھیک ہے, سائڈ ویژن کا مطلب یہ کہ آپ عبداللہ کو دیکھ سکتی ہیں. ہاں جی صحیح ہے, لیکن اگر میں ان کو فوکس کروں گی تو پھر ایوری تھنگ گوز بلیک. اچھا سائمہ تھوڑا سا میرے ناظرین اور میں بھی جاننا چاہیں گی کہ یہ بچپن پرابلم تھی یا بعد میں ہوا؟ نہیں جی, وین آئی واز ایٹ دی ایج آف 8 تب یہ ڈائگنوز ہوا تھا. اچھا, تو مائی فادر ٹک می ابراڈ, تو وہاں پہ یو کے میں پھر یہ پتہ لگا کہ یہ جینیٹک ڈیزیز ہے, اسٹارگارڈ ڈسٹرافی اس کا نام ہے. یہ ٹائملی پروسیس بھی ہو جاتی ہے, مزید ڈیٹیریٹ بھی ہوتا ہے, بٹ آئی کیم ٹو نو لاسٹ منتھ اور سو, ڈاکٹر نے بتایا کہ اب ایسی میڈیسنس آ گئی ہیں کہ اگر یہ ڈائگنوز ہو جائے کسی بچے کو تو وہ پھر اسی ٹائم میڈیکیشن سے اس کو اسی جگہ پہ روک دیتے ہیں. صحیح. تو ابھی ڈاکٹرز نے کیا آپ کو کہا ہے کہ اس کو فردر صحیح کیا جا سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے مجھے وائٹامنس وغیرہ تو دیے ہیں, اور ان کی ہے تو یہی کہ جو انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ اٹس گونا بی ریمین ہیئر انشاءاللہ تعالیٰ. So let's hope for the best. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. اچھا سائمہ مجھے بتاؤ, آپ 8 سال کی تھی جب یہ ہوا پرابلم, تو کون سی کلاس میں تھی آپ؟ I think that was third or fourth, third I guess. صحیح. تو اس کے بعد پڑھائی پھر کنٹینیو کی, کیا ہوا؟ ہاں جی, وہ اس طرح سے ہوا سندس کے میگنیفائنگ کلاسز انہوں نے مجھے دیے, صحیح, جو میں باہر سے ہی لے کے آئی. میٹرک تک وہ میں اسی کے ساتھ پڑھتی رہی. وہ میں نے آئی جسٹ ڈن مائی میٹریکولیشن ان سائنس. صحیح. اس کے بعد وہ کافی اسکریچی سا ہو گیا, اور میری بیڈ لک یہ کہہ دیں کہ آئی جسٹ تھرون اٹ انٹو دا ڈسٹ بن, اور میں یہ سمجھی کہ شاید یہ ایزیلی اس کی اویلیبلٹی ہوگی ہر جگہ. اور وہ ہوا, یہ پتہ یہ لگا کہ پاکستان میں تو لو ویژن آپ کے کلینکس ہیں ہی نہیں, اور اس کے بعد پاکستان میں بھی پتہ کروایا, باہر سے کزنس بھی لے کے آئے, والد بھی لے کے آئے, لیکن وہ بات نہیں بن سکی. پھر وہ کبھی والدہ نے ریڈ آؤٹ کر دیا, کبھی سسٹر نے ریڈ آؤٹ کر دیا, اور وہ بالکل جسے کہتے ہیں 11th hour میں نے ایگزام دے کے بس اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں پاس ہو گئی. صحیح. یہ بہت بڑی بات ہے, اور ماشاءاللہ سے سائمہ کی اتنی اچیومنٹس ابھی بریک پہ بتا رہی تھی, میں نہیں بتاؤں گی, آپ کو خود بتائیں گی. لیکن ایک سوال سائمہ, آئی ایم شیور عبداللہ آپ کو مزہ آ رہا ہے ان کی باتیں سن کے, کتنی ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ سے, مقابلے پہ ہیں آپ سے. اچھا سائمہ, ٹیل می ون تھنگ, جب یہ پرابلم آپ کو ہوئی, ظاہری بات ہے اس سے پہلے تو آپ ایک نارمل زندگی گزار رہی تھی, مطلب سب کچھ نظر آ رہا تھا, یو کوڈ سی یور پیرنٹس پراپرلی, اوور آل فرینڈس کے ساتھ سب ماحول صحیح تھا. لیکن جب یہ پرابلم آئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ چھوٹی سی آپ تھیں, 8 سال کی بچی کی کیا فیلنگس تھیں اس وقت؟ سندس, اس ٹائم آپ کو صحیح یہ پتہ نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے, وہ ٹائم ایج ایسی ہوتی ہے آپ کی. لیکن کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ میں فرسٹ یا سیکنڈ میرے جو بھی پوزیشن ہوتی تھی وہ آتی تھی. اب اس کے بعد ایک دم سے اسٹریس بہت پڑا آئی سائٹ کے اوپر, کیونکہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے مجھے میگنیفائر کے اوپر اسٹریس دینا پڑتا تھا, تو میں اس پوزیشن کو مینٹین تو بالکل نہیں رکھ سکی. بٹ آئی جسٹ ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ جتنا کچھ بھی میں دے سکوں, میں کر سکوں, میں کر لوں. تو وہ تو میں نے اسٹڈیز میں اسٹرگل بہت رہی, میگنیفائنگ کے تھرو جتنا پڑھ سکی اتنا کیا, اور ایز ویل ایز جس طرح آپ کی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی. فار ایگزامپل جس طرح اسپیچز تھیں, ٹیبلوز تھے, جس میں پوائنٹ زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی. عبداللہ بھی ہے ویسے ڈیبیٹر ہیں, آپ کو سائمہ بتاؤں ماشاءاللہ. ابھی آپ کو ٹاپک بھی دیتے ہیں, ایسا کرتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں. نہیں آئی ایم ٹو بیڈ ان اٹ ناؤ. نہیں, ہم آپ کو تھوڑا سا کر دیں گے. اچھا پھر آگے. تو وہ سارا کچھ ڈراپ ہو گیا, وہ بالکل کانفیڈینس شیٹرڈ ہو گیا. مجھے یہ نہیں
نہیں لگا کہ کیونکہ اسپیچ کو میں بالکل اس طرح سے ریڈ آؤٹ نہیں کر سکتی تھی اور مجھے تھا کہ میں میمورائز کروں, مائٹ بھی نہ ہو سکے. اور پھر ہم لوگ اس سے پہلے کیونکہ والد میرے جو ہیں وہ آرمی آفیسر تھے تو ہم لوگ مختلف جگہوں پہ تھے. یوب کے بعد یہ سب کچھ جب ہم تھے تو یوب میں ہوا. اس کے بعد وی موو ٹو اسلام آباد اور یہاں پہ اسٹڈیز کا جو اسٹینڈرڈ تھا وہ بہت ہائی تھا. تو وہ مینٹین کرنا وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس کو میں نے اور میری والدہ نے پھر کافی حد تک اس پہ اوور کم کیا. وہی بات آ گئی عبداللہ کہ پیرنٹس کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا یہ دونوں سے سوال ہے عبداللہ, پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی, اکثر ایسا ہوتا ہے جس طرح سائمہ ہے تو سائمہ کے کیس میں آف کورس ماں باپ نے بڑا سپورٹ کیا, ایک اوور آل ان کو انوائرمنٹ اس طرح کا انکریجنگ ملا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر ثابت کیا کہ شی از دا بیسٹ. اور یہ کسی سے کم نہیں. یہ بات خود ہی ثابت ہو گئی. دیکھیں ان کی ایک جینیٹک پرابلم کے باوجود بھی ان کو پیرنٹ سپورٹ تھی, ان کو اپنے انوائرمنٹ کی سپورٹ تھی, تو وہ آج اتنی ٹیلنٹڈ اور انہوں نے اپنا ٹیلنٹ آگے دکھایا ہے. بالکل صحیح, بالکل. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت بالکل they have, اللہ کا شکر, they have no problems, but due to environment, due to lack of school culture, due to lack of parent support, they have not been able to show their talent properly. اچھا پراپر گائیڈنس نہیں سائمہ ملتی ہمارے یہاں. مسئلہ یہ ہے بچے کے اندر اگر ٹیلنٹ بھی ہے تو گائیڈنس اور کاؤنسلنگ نہیں ہوگی اس کی اسکول اور پیرنٹس کی طرف سے, تو کیسے آگے بڑھے گا؟ سندس بات یہ ہے کہ یہ ایسا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں, کاؤنسلنگ کا تو کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں یا اسپیشل لوگ ان کو کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ میرے کیس میں تو چلیں 7-8 ایئرس میں تھی تب ہوا یہ سب. ابرپٹلی اٹ ہیپنس. آپ رات کو سوتے ہو صبح آپ کا ویژن نہیں ہے, کچھ ڈیزیزز ایسی ہیں. تو وہ جو کرائسس ہوتا ہے اس میں کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. فیملی کا بیک اپ, فیملی کی سپورٹ, اس سے مطلب سوسائٹی میں آپ موسٹلی یہ دیکھتے ہو بیچارہ, ہاں یہ آتا ہے نا, یہ جو ہے دس از سو بیڈ کہ بیچارہ, یہ بیچارہ تو کچھ کر نہیں سکتا. یہ اور آپ اگر انٹرنیشنلی دیکھیں تو ماشاءاللہ سے جتنے بھی بلائنڈ اگر لوگ ہیں یا جو بھی فزیکلی امپیئرڈ ہیں یا کسی بھی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں, وہ لوگ انڈیپینڈنٹلی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, صرف یہ کہ چونکہ ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اس وجہ سے وہ آگے بڑھتے ہیں. اچھا سائمہ تھوڑا سا اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتاؤ. آپ نے ویب سائٹ بھی بنائی ہے, اس حوالے سے ذرا. اچھا 2001 میں جو ہے میں بیسیکلی جسے کہتے ہیں مجھے ایک انفارمیشن ملی کہ ایک اسکرین ریڈر ہوتا ہے جس کے تھرو آپ جو بھی کمپیوٹر پہ ہے اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہو. اب مجھے شوق تو بہت تھا کچھ بھی کرنے کا, کیونکہ میرا ماسٹر ایک ڈریم تھا جو میرا رہ گیا ہوا تھا ڈیو ٹو دا سیم پرابلم آئی ایم ہیونگ. تو اب کرنا کیا تھا یہ مجھے نہیں پتا تھا. تو کمپیوٹر کی مجھے جسے کہتے ہیں الف بے بھی نہیں پتا تھی. ایون ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھنک کہ مجھے شاید کمپیوٹر آن آف کرنا بھی نہیں آتا ہوگا. تو وہ پروسیس اسٹارٹ ہوا اسکرین ریڈر کو سب سے پہلے سیکھنے کا, اس کی ٹرمینالوجیز کو سمجھنے کا. سم ٹائمز آئی مکسڈ اپ کہ یہ انگلش ورڈ ہے یا کمپیوٹر ٹرمینالوجی ہے. وہ پروسیس بہت ٹف تھا شروع کے 5-6 مہینے. آئی واز ہیونگ نائٹ میئرز آف اسکرین ریڈر, خواب میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہے اور اللہ تعالیٰ کی سپورٹ آپ کو سب سے زیادہ ہے تو آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہو. تو ود ان اے ایئر میں نے HTML بھی سیکھی سیلف ٹاٹ, اور اللہ کے فضل سے فرسٹ ٹائم میں نے پاکستان میں ویب سائٹ لانچ کی HTML کے تھرو. تو وہ ایک پلیٹ فارم تھا بیسیکلی کہ جو راتیں میں نے کمپیوٹر پہ گزاری ان لنکس کو جمع کرنے کے لیے کہ جو بھی مطلب پروڈکٹس ریلیٹڈ, کورسز ریلیٹڈ, یا کہاں پہ کیا کتنی آرگنائزیشنز ہیں, تو کم از کم جتنے میرے فیلوز ہیں ان کا وہ ٹائم ویسٹ نہ ہو جو میرا ہوا ہے. تو بیسیکلی جو سب سے پہلا پرپز تھا ویب سائٹ ڈیزائننگ کا وہ یہ تھا کہ ان کا وہ سرچ انجنس پہ ٹائم ویسٹ نہ ہو جو میرا ہوا ہے. تو سب سے پہلا پرپز یہ رہا. اس کے بعد جو مزید سیکھتی گئی, مزید پروگریس ہوئی. مجھے بہت سے لوگوں نے ہیلپ آؤٹ کیا, میرے جتنے نیٹ فرینڈس ہیں گاڈ بلیس دیم, کہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. کیونکہ ایک بالکل ایسا شخص جس کو کچھ پتا نہ ہو وہ ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے سمجھانے کے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا اب ہم بات کر رہے تھے سائمہ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے لیڈرشپ کوالٹیز کے حوالے سے. اچھا عبداللہ آپ کیا سمجھتے ہو, فار ایگزامپل ایک انسان کو آپ دیکھو گے, بچے کو دیکھو گے, تو کون سی چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں لیڈرشپ کوالٹیز کے اندر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ماڈیسٹی بہت ضروری ہے. اچھا صحیح, ڈیسنسی, ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. جی ایگزیکٹلی. سیکنڈلی دیکھیں ٹیم میں کام کرنا آنا چاہیے, کام سب سے زیادہ کرنا چاہیے, کریڈٹ سب سے کم دینا چاہیے, اپنی ٹیم کو آگے کرنا چاہیے. صحیح صحیح. تھرڈلی جی اسرٹیونیس بہت ضروری ہے. صحیح.
assertiveness جی مطلب کہ gaining your rights without violating the rights of others. صحیح, وہ کیسے بندہ کرے آج کل کے زمانے میں؟ کیوں دیکھیں آج کل کے زمانے سے کیا فرق پڑتا ہے, دیکھیں مسئلہ یہی آتا ہے, لوگ کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر پہلے لوگ کرتے تھے اب کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر مسئلہ کدھر ہے جی بتائیں. جذبے دیکھیں بچے کے کتنے بلند ہیں ماشاءاللہ. یوتھ از گوئنگ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن. ایگزیکٹلی, ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا, ان کی میں اچیومنٹس اور بھی بتاؤں آپ کو, تھوڑا سا ناظرین کو بھی بتاتی ہوں اور سائمہ کو بھی, کہ 2006 میں بی بی سی نے آپ سے کامنٹس لیے تھے پلوٹو جب ایکسکلوڈ ہوا تھا ایز اے پلانٹ, اس حوالے سے تھوڑا سا یہ بتاؤ کہ یہ کیا. I think it was September October 2006. تب Pluto was excluded as a planet and they have a program called as Have Your Say. اس میں the question was کہ Pluto is excluded as a planet. What are your feelings and what impact it will have on science. صحیح. تو my response was کہ سائنس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, پلوٹو بھی وہیں کھڑا ہے, اسی آربٹ میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا بھی it has the same shape, same speed, everything is same. سائنس بھی مطلب فرق پڑے, calling it a planet or not a planet, اس سے مطلب کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ پلوٹو کو, نہ سائنس کو, نہ ہمیں. صحیح بات. So مطلب I don't remember my exact comments, but they were the only comments from Pakistan to be selected on that program. اچھا سائمہ, اس کے بچے کی بات ہے عبداللہ